والمظلومين المظلومين ولعنة الله على أعدائنا أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله الحجة قبل الخلق الحجة بعد الخلق الحجة مع الخلق سواء. پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جو آپ نے حجت الہی کی شان میں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جب کسی نے سوال کیا کہ حجت الہی کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا حجت قبل الخلق، حجت الہی وہ ہوتا ہے کہ جو خلق سے پہلے ہو. الحجت بعد الخلق، حجت الہی وہ ہوتا ہے کہ جو خلق کے بعد ہو. الحجت مع الخلق، حجت الہی وہ ہوتا ہے کہ جو خلق کے ساتھ ہو. عزیزان محترم، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حجت کے معنی کیا ہے، حجت کسے کہا جاتا ہے. اگر آپ لغت میں ڈکشنری میں حجت کے معنی تلاش کریں گے تو حجت کے معنی ہوتا ہے نشانی یا دلیل. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کے آگے لکھا ہوتا ہے حجت الاسلام، یعنی اسلام کی نشانی. تو یعنی حجت کا جو مطلب ہے وہ ہے نشانی یا دلیل. تو حجت الہی کا مطلب ہوا اللہ کی نشانی، اللہ کی دلیل. تو جو اللہ کی نشانی ہے، جو اللہ کی دلیل ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خلق سے پہلے ہے. الحجت بعد الخلق، وہ خلق کے بعد بھی ہے. الحجت مع الخلق، وہ خلق کے ساتھ بھی ہے. یہ حجت الہی کی تعریف ہے. اور پھر فرمایا کہ حجت الہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، بس ایک جواب نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا. یعنی حجت الہی وہ ہوگا کہ کوئی بھی شے جو علم سے تعلق رکھتی ہے اس کے پاس ضرور ملے گی. یعنی کوئی ایسی شے ہی نہیں کہ جو علم سے تعلق رکھتی ہو اور اس کے پاس نہ ہو. اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا، بس ایک جواب ہوگا کہ میں نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ علی نے اپنے آپ کو حجت الہی ثابت کرنے کے لیے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا سرونی سرونی قبل ان تفقدونی، قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. تو علی کا ممبر کوفہ پر بیٹھ کر سرونی سرونی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی حجت الہی ہے. سلام پڑھنے بابا سے بدل. یعنی اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، بس ایک جواب نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا. تو حجت وہ ہوگا کہ جو خلق سے پہلے ہو. اور خلق کسے کہا جاتا ہے کہ جسے پیدا کیا جائے. قرآن مجید میں آدم کو بھی خلق کہا. تو حجت الہی وہ ہوگا کہ جو آدم سے بھی پہلے ہو، کیونکہ جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کنت آدم بین الماء والطین، یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو جب مٹی سے پیدا کیا گیا تو آدم خلق ہے. قرآن مجید میں زمین کو بھی خلق کہا. تو حجت الہی وہ ہوگا کہ جو زمین
طاہر ہے، بے فاطمہ ہے، یعنی بنجت ابن پاک کے ناموں کا اپنی زبان پہ جاری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان بنجت ابن پاک کا وجود آدم سے بھی پہلے ہے، اور آدم سے اگر پہلے ہے تو یہ حجت الہی ہے۔ یہ حجت الہی کی تعریف ہے۔ حجت الہی وہ ہوگا کہ جو زمین سے بھی پہلے ہو، آسمان سے بھی پہلے ہو، آدم سے بھی پہلے ہو، کیونکہ زمین کو بھی پیدا کیا گیا، آسمان کو بھی پیدا کیا گیا، آدم کو بھی پیدا کیا گیا، تو جو بھی شے پیدا کی گئی ان سے پہلے حجت الہی کا وجود ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کے سورہ ملک میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات، کہ وہ اللہ کے جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، وہ بڑی بابرکت ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے للذی خلق الموت والحیات، موت کو بھی اور حیات کو بھی، یعنی قرآن مجید میں موت کو بھی خلق کہا اور حیات کو بھی خلق کہا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ یعنی موت اور حیات کو جو پروردگار نے پیدا کیا ہے وہ صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسانوں کو، اس دنیا والوں کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی اور موت کچھ نہیں ہے، بس یہ جو چکر ہے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے، کیونکہ سورہ ملک میں ارشاد ہوا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے، اچھا کون ہے۔ تو یہ جو موت اور حیات کا چکر ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ اب بہت سے لوگ یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ آزمائش تو اماموں کے لیے ہے، آزمائش تو نبیوں کے لیے ہے، آزمائش تو رسولوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار نے اس آیت میں کسی نبی کے لیے نہیں کہا، کسی امام کے لیے نہیں کہا، بلکہ جو بھی موت اور حیات کے چکر میں ہے ہر اس شے کے لیے کہا کہ جس کا وجود حیات سے ہے اور پھر اختتام موت پر ہے تو اسے ہم آزمائیں گے۔ یعنی آزمائش ہر انسان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اماموں کا امتحان ہے، ہر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے، بس انسان کو خبر نہیں ہے۔ یعنی انسان کی آزمائش پروردگار اس کے عمل کے حساب سے کرتا ہے، جس حساب کا انسان ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ چھوٹی کلاس کا ہے تو اس کا جو پیپر ہوگا چھوٹی کلاس کا ہوگا، چھوٹے کوشچن آئیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا اس حساب سے اس کا امتحان کا معیار بھی بڑھتا جائے گا، اس کا امتحان بھی سخت ہوتا جائے گا۔ 8ویں کا امتحان اور سخت ہوگا، اس کے بعد ہائی اسکول انٹر کا ایگزام اور سخت ہوتا جائے گا، پھر وہ بڑی جب انٹرویو کے لیے جائے گا جسے ڈی ایم یا آئی ایس کی پوسٹ کہا جاتا ہے، اس کا سب سے ڈیفیکلٹ، سب سے بھاری امتحان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا اسے عہدہ ملنے والا ہے، تو آزمائش بھی اسی حساب سے ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں کی آزمائش الگ طریقے سے ہے، اماموں کی الگ طریقے سے ہے، نبیوں کی الگ طریقے سے ہے۔ تو عزیزان محترم، جس حساب سے انسان کا معیار بڑھتا جاتا ہے اس حساب سے امتحان بڑھتا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا عزیزان محترم، ابھی اس دنیا کے حالات پر آپ نظر کر لیں، ساری دنیا کے اتنے سارے مسلمان ہیں، 1 ارب سے بھی بڑی تعداد ہے، لیکن امتحان بس کچھ کا ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی بڑے عہدے پر ہے، اتنے بڑے ممالک اتنے پھیلے ہوئے ہیں، کسی کا امتحان نہیں ہو رہا۔